الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معزز گرامی قدر، گزشتہ 2-3 جمعوں سے دو بند کر دے، جڑے پکھا باز ہوں وہی بند کر دے. گزشتہ 2-3 جمعوں سے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی کچھ نازل فرمایا اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. وہی صراط مستقیم ہے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں، اور اسی کا نام دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ سبحانہ و تعالی کا برما نازل کردہ راستہ جو صراط مستقیم ہے وہی دین اسلام ہے. کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا یا کسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا یا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اس صراط مستقیم اور دین اسلام کے بغیر نہ ہی کوئی عقیدہ قبول ہے اور نہ ہی کوئی عمل قبول ہے. اس صراط مستقیم پر یہ دو بچوں دیدی تے شام انہوں نے موٹر سائیکل کھلار کیا. انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ عمل اس صراط مستقیم پر ہے اور اس دین اسلام پر ہے تو وہ نیک عمل کہلاتا ہے، اسے عمل صالح کہتے ہیں. اور اگر کوئی عمل یا عقیدہ اس صراط مستقیم پر نہیں ہے یا دین اسلام پر وہ عمل نہیں ہے، اپنے بظاہر رنگ میں وہ چاہے کسی بھی رنگ کا عمل کیوں نہ ہو، دیکھنے میں وہ کتنا ہی مزین اور خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، تو وہ ایک فعل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا.
اور جب وہ عمل صالح نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، دین اسلام پر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت اور حکم کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما چکے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی عمل دین اسلام اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہوگا وہ کبھی بھی قبول نہ ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ عمل کرنے والا قیامت کے دن الٹا نقصان میں رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم اس کی بھی وجہ بتاتا ہے۔ ایمان ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی عمل ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ سبحانہ و تعالی کا انسان مقرب ہو جائے۔ کسی بھی عمل صالح کی بنیاد کیا ہے؟ الا ابتغاء مرضاتی، اس سے مقصود اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہو۔ کسی بھی عمل کا یہ مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں تین چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اور تقوی۔ ایمان کیا ہے؟ آپ جانتے ہی ہیں ایمان کیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اعمال صالح۔ عمل صالح آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کا حج ہے، آپ کا زکوٰۃ ہے، یا کوئی نفل عبادات ہیں، ذکر اذکار تسبیحات ہیں، لا الہ الا اللہ کی مشقیں ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیحات ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، میدان جہاد میں گردن کو کٹوانا ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، ایک ٹکے سے لے کر احد پہاڑ کے برابر تک مال کو خرچ کرنا ہے، معاشرے میں اخلاق کو فروغ دینا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ ان کے درجے میں حسن سلوک ہے، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے جانور جو اپنی ملکیت کے اندر ہیں ان کے ساتھ حسن و سلوک ہے، اور راہ میں چلتے ہوئے آوارہ جانور چاہے وہ حرام ہے یا حلال، کتے سے لے کر مکھی اور چیونٹی تک اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ سارا کا سارا ہی تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دو چیزوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اور واتقوا اللہ، دوسری کیا چیز ہے جی؟ تقوی۔ اس ایمان اور تقوی کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگان دین کی قبروں پہ جا بیٹھے، اور وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے نبیوں ولیوں کے نام پر اللہ سے مانگا جائے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر، ولیوں کے ناموں پر اللہ سے مانگا جائے، اس کا نام وسیلہ نہیں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ساری شریعت کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ساری شریعت اور ایمان اور قرآن، تورات و زبور و انجیل، محمد مصطفیٰ سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، 1,24,000 نبیوں کے بھیجنے، تعلیم و تعلم، تربیت، اس سب کا مقصود یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ مقصد ہے ساری شریعتوں کا۔ ساری شریعتوں کا یہ مقصد ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے،
تو ہر عمل صالح کی بنیاد یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پالے. قرب کا یہی مقصد ہے نا, اللہ راضی ہو جائے, بندہ اللہ تک پہنچ جائے. اور اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم. خود فرما دیا میں کہاں ملوں گا. ان ربی علی صراط مستقیم. میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو, اگر کوئی مجھے پانا چاہتا ہے, مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے, تو میرے محبوب اپنی امت کو بتاؤ ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے. میرا رب علی صراط مستقیم, صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے. اس کے بغیر میرا رب ملے گا نہیں. یہی صراط مستقیم ہے. یہود و نصارہ کے لیے ہم یہاں تک پہنچے تھے پچھلے جمعے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود و نصارہ کے لیے بھی صراط مستقیم کی راہیں متعین کی کہ یہ صراط مستقیم ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت بھی تھی, اس صراط مستقیم میں ایمان بھی تھا, اس صراط مستقیم میں اعمال بھی تھے, ان عملوں میں نماز بھی تھی, ان عملوں میں زکات بھی تھی. یہ اللہ نے یہود و نصارہ کو صراط مستقیم متعین کیا. یہود و نصارہ نے اس صراط مستقیم کو خراب کیا. یہود و نصارہ نے اس صراط مستقیم سے بغاوت اختیار کی. یہودی اور عیسائی اس صراط مستقیم سے ہٹے. جب تک وہ صراط مستقیم پر تھے یہودی, تو وہ کیا کہلاتے تھے؟ مسلمان. کیا کہلاتے تھے؟ مسلمان. دیکھو نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مجھے یہ حکم ہے کہ میں کن میں رہوں؟ مومنوں میں رہوں. مومن مسلم کو ہی کہتے ہیں, اسلام کو کہتے ہیں. یہ کس کو حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ نہیں کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا, اے موسیٰ یہ کہو کہ میں مومن رہوں, مومن بن کر رہوں. نہیں, بلکہ کیا فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے موسیٰ آپ کہیں کہ مجھے حکم ہے کہ مومنوں میں سے رہوں میں, یعنی امت بھی ساری کیا رہے؟ مومن رہے, اور میں بھی اس کا ایک فرد رہوں, میں مومن رہوں. تو ہم سے پہلے مومن اور مسلم کون تھے؟ یہودی. ہم سے پہلے مومن اور مسلم کون تھے؟ عیسائی. ٹھیک ہے جی, عیسائی وہ ہم سے پہلے مومن تھے. ستا پہ ہیں, ہم سے پہلے وہ کیا تھے بھی؟ مومن تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عیسائیوں کو مومن کہا کہ یہ مومن تھے. جن کو ایمان اور اسلام دیا گیا تھا, انہوں نے اس ایمان اور اسلام سے بغاوت کی, اس صراط مستقیم سے وہ ہٹے. ذرا یہ دیکھیے سورہ صف کی آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا, قرآن پاک. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, یہ حکم ہے مجھے اور آپ کو. آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے ساتھیو, تو ہمیں کہہ رہا ہے نا قرآن, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں. نہیں سمجھے بھی,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، تم نے کیسے رہنا ہے؟ ہمیں کہہ رہا قرآن، اے مسلمانوں تم نے اسلام کے اندر رہنا کیسے؟ اسلام کے اندر ایسے رہنا ہے كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کلمہ پڑھنے والوں، مومنوں، مسلموں، تم نے اسلام اور ایمان کے اندر ایسے رہنا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رہے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رہے تھے، ایسا رہنا ہے مسلمان. اللہ ہمیں ان جیسا بننے کا حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ بہت اچھے درجے کے کیا تھے؟ مسلمان تھے. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے تم ایسے ہو جاؤ، تبھی تو کہہ رہا ہے نا اللہ. ہم نے تو اسلام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، بس ہم ہی ہیں مسلمان. نہیں، جس کو بھی اللہ نے شریعت دی اپنے زمانے میں، جب وہ شریعت پر تھا وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا. اسی کو مسلم کہتے ہیں جو اللہ کی شریعت پر ہو، اور اسی کو مسلم کہتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے عقیدے پر ہو. اسی کو مسلم اور مومن کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب پر ہو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، وہ یہودیت کے نام سے ہو یا وہ عیسائیت کے نام سے ہو یا امت محمد کا فرد ہونے کے نام سے ہو. امید بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، مسلمانوں ایسے ہو جاؤ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسی علیہ السلام کے ساتھی مسلم اور مومن بن کر رہے تھے. پھر دیکھو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، یہودیوں میں سے ایک جماعت بھی مومن رہی، ایمان پر تھی، وہ بھی مسلمان کہلائے. وکفرت طائفہ، یہودیوں کی ایک جماعت کافر ہو گئی، وہ ایمان پر. فأیدنا الذین آمنوا، فأیدنا الذین آمنوا، آمنوا کا لفظ سمجھ آ رہا ہے؟ پھر سنو قرآن کیا کہتا ہے. فأیدنا الذین آمنوا، یہاں آمنو قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں کو، اس زمانے کے عیسائیوں کو کہہ رہا ہے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین، اس زمانے کے عیسائیوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے. پھر یہ مومن کب تک رہے بھائی؟ یہ مسلمان کب تک رہے؟ ان کا ہر عمل اللہ کو ایسا پسند اور قبول آیا. غور کیجئے، ان عیسائیوں کا اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عمل اور اسلام ایسا پسند آیا، اللہ نے ہمیں کہا تم ایسے بنو، تم ایسے بنو. تو اللہ کو بہت ہی پسند تھا نا. وہ کب تھا پسند؟ وہ جب وہ اپنی شریعت پر تھے، جب وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب پر تھے، جب وہ اللہ کے دیے ہوئے نبیوں کی سنت کے، عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر تھے، تب اللہ نے ہمیں کہا تم ایسے ہو جاؤ، تم ایسے رہو. پھر وہ شریعت سے ہٹے. ہم نے پچھلی جمعہ عیسائی یہودیت پر بات ختم کی تھی نا، غیر المغضوب علیہم، یہودی پہلے کے مسلمان تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ یونس کی آیت پڑھی میں نے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
وہ سارے کے سارے مومن تھے، پھر وہ اللہ کی شریعت سے ہٹے۔ یہودیوں کے اللہ کی شریعت سے ہٹنے کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا ہم اللہ کی شریعت نہیں مانتے، یہ کہیں نہیں کہا انہوں نے۔ کیا یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم کفر اختیار کرتے ہیں؟ نہیں کہا۔ کیا یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ نہیں کہا، مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ یہ میرے نہیں ہے، کیونکہ میری بتائی ہوئی راہ کے مطابق نہیں ہے، میری بتائی ہوئی راہ کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر ایسی لعنت فرمائی، اصل شریعت اور اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے ہٹنے کی بنا پر، کان کھول کے میری بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اصل شریعت اللہ کی کتاب اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹنے کی بنا پر یہودیوں پر اللہ نے ایسی لعنت فرمائی کہ امت محمد کو کہا غیر المغضوب علیہم، ہر نماز میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں یہودیوں جیسا نہ بنا، اللہ ہمیں یہودیوں جیسا نہ بنا۔ حالانکہ پہلے وہ اللہ کے کیا تھے؟ اللہ کے بندے تھے، اللہ ہمیں کہہ رہا تھا ان جیسے ہو جاؤ، پھر اللہ نے کیا کہا؟ دعا کرو غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں اصل صراط مستقیم پر چلا، اصل اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے اس پر چلا، غیر المغضوب علیہم، اور جو تیرے بندے پہلے تیرے بندے تھے پھر تیری راہ سے ہٹے، تو نے ان پر لعنت اور غضب فرمایا، اللہ اس راستے سے ہمیں بچا دے۔ پہلے اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان جیسے ہو جاؤ، اب کیا کہتا ہے؟ ان کے راستے سے میری پناہ مانگو۔ کیوں؟ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں، بے شک یہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی شریعت ہے، بے شک یہ کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے، بے شک یہ کہتے ہیں کہ یہ 3000 نبیوں کا راستہ ہے، لیکن میں خدا کہتا ہوں میرا یہ راستہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مرضی کی راہیں ہیں۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم، تم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے سے بچا دے۔ کیا خرابیاں کی تھی ان یہودیوں نے؟ پہلی خرابی شرک، پہلی خرابی پہلی خرابی انہوں نے کیا کی؟ شرک کی۔ قالوا یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل۔ باطل کا لفظ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ باطل آ رہا ہے؟ ہاں۔ قال ان هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ یہودی صراط مستقیم سے ہٹے، پہلی خرابی انہوں نے کیا کی؟ ان میں شرک آیا۔ کیا آیا؟ شرک آیا۔ دوسری قوموں کو دیکھ دیکھ کر، غور کیجئے، دوسری قوموں کو دیکھ دیکھ کر جو بتوں کے پجاری تھے، اپنے معبودوں کو نظروں کے سامنے رکھ کر، دل اور نظر ان پر جما کر، نظر اور دل اس بت پر جما کر کہتے تھے کہ اس کے ذریعے خدا کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، ان ہؤلاء متبر، جو کچھ کرتے ہیں یہ نقصان ہی نقصان ہے، وباطل ما كانوا يعملون، میری مقرر کردہ راہوں کے سوا جو بھی کچھ کر رہے ہیں، وباطل ما كانوا يعملون، یہ سارے عمل ہی باطل ہیں۔ کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ یہودیوں کو کہہ رہا ہے، جب وہ صراط مستقیم سے ہٹے، کیا کہا ان کے عملوں کو؟ اللہ اکبر، ان ہؤلاء متبر، یہ سارے عمل نقصان کے سوا کچھ نہیں، یہ سارے عمل نقصان کے سوا، وباطل، باطل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چنگے کم نے؟ کیا خیال ہے؟ بولیے، باطل کا معنی کیا؟ چنگے کم نے۔ اب اس کا معنی میں ترجمہ اس کا کیسے کر دوں؟ باطل کا معنی چنگے کم، چنگا کر رہے، ٹھیک، شاباش تیرے، چنگا لگ گیا، بالکل تو ہی عاشق رسول ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا قرآن،
اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کی مقرر کردہ شریعت سے ہٹ کر سارے کے سارے عمل باطل باطل باطل۔ اس لیے اللہ نے ہمیں کہا، توجہ کیجیے، ہمیں کہا غیر المغضوب علیہم، تم نے مجھ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان کے اس راستے سے بچا دے، کہ ہم ایسا راستہ نہ اختیار کر بیٹھے ہیں، اس سے بچا دے ہمیں۔ سب سے پہلے خرابی انہوں نے کیا لگائی؟ شرک۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے بچایا، اس شرک سے بچایا۔ یہ سمندر پار، دریا پار کرتے ہی یہ قوم کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس فریب میں مبتلا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی حفاظت کی، پھر میدان تیہ میں پہنچے، موسیٰ پہنچے اللہ سے شریعت لینے، اور انہوں نے بچھڑے کا کرتب دکھا دیا۔ کس کا دکھا دیا؟ بچھڑے کا کرتب دکھایا، سونے سے بچھڑا بنایا۔ یہ جو میں نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مومن اور مسلم ہونے کی آیت پڑھی ہے، سورہ صف کی آخری آیت ہے، پارہ نمبر 28 میں سورہ صف کی آخری آیت ہے، گھر جا کے دیکھ لو۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل فكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو کیا کہا ہے؟ مسلمان کہا ہے۔ یہ سورہ صف کی آخری آیت ہے، گھر جا کے دیکھ لینا، سمجھ آ جائے گی بات کہ میں کیا سن کے آیا ہوں۔ ایسے اچھے لوگ جن کے بارے میں اللہ ہمیں یہ کہتا تھا کہ تم ان جیسے مسلمانوں، تم نے ان جیسا بننا ہے، جب وہ اللہ کی اصل کتاب پر تھے، نبی کی سنت پر تھے، جب وہ اللہ کی کتاب سے ہٹے، نبی کی سنت سے ہٹے، تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ تو نے دعا کرنی ہے کہ غیر المغضوب علیہم، خدا مجھے ایسا نہ بنا۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی شریعت سے ہٹنا، نبی کے طریقے سے ہٹنا، یہ جرم تھا۔ پہلا جرم ان میں شرک۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے بچایا، قوم میدان تیہ میں آئی، دل خدا سے نہیں جڑا ہوا تھا، دل اللہ سے جڑا ہوا۔ جب اللہ سے دل ٹوٹتا ہے پھر یہ سارے جہان میں دھکے کھاتا ہے۔ جب یہ خدا سے ٹوٹتا ہے، جب یہ اللہ کے یقین سے ہٹتا ہے، جب عقیدہ توحید کی رسائی اس کے دل میں نہیں رہتی ہے، اس کے دل کے ہر رگ کے ہر خون میں خدا کی وحدانیت نہیں ہوتی ہے، خدا کی قسم ولی تو ولی رہے، تم کسی کتے کی قبر بنا دو، یہ کتے کی قبر کو پوجنا شروع کر دے گا۔ جب خدا کی توحید نہیں رہے گی بیچ میں، یہ کتوں کو پوجنا شروع کر دے گا۔ ہاں، اگر نہیں تو جاؤ پوچھو محکمہ اوقاف سے، وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کتنی ہی قبریں ہیں، ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون۔ اللہ اکبر۔ یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل سے خدا نکل جاتا ہے، جب دل میں لا الہ الا اللہ کی رسائی نہیں رہتی ہے، پھر یہ دل ایسا گندا ہو جاتا ہے۔ کیسا گندا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ میں پوچھتے ہیں کیسا گندا ہوتا ہے پھر یہ؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیسا گندا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ۔ کہو سبحان اللہ۔ ہاں، قرآن کیسی رہنمائی کرتا ہے۔ علی قرآن پر کوئی اور دے جڑے برقے شہید نہ ہو۔ ادھر توجہ کیجیے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ اللہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس حضرت موسیٰ شریعت لے کر آئے تھے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کیا لائے تھے؟
شریعت لا کر آئے تھے. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. تم اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کے پیچھے پڑ گئے، یہ تمہارا ظلم تھا. جب اللہ تمہارے دل سے نکلا، بچھڑا تمہارے دل میں ایسے داخل ہو گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. تمہیں کہا تو یہ گیا تھا یہودیوں، توجہ کیجئے، تمہیں کہا تو یہ گیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں ہم شریعت دیتے ہیں، جو تمہیں ہم اپنی کتاب تورات دے رہے ہیں، بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کو مضبوط. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہماری کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَاسْمَعُوا، اور سنو تو ہمارے نبی کی بات سنو. کس کی سنو؟ موسیٰ کی بات سنو. ہاں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. تم نے زبان سے تو کہا ہم اللہ کی بات کو سنتے ہیں، لیکن تمہارا کردار اللہ کے نبی کے مطابق نہیں تھا. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تم نے زبان سے تو کہا ہم تورات کی سنیں گے، موسیٰ کی سنیں گے. وَعَصَيْنَا، تمہارا کردار موسیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں تھا، تم اللہ سے ہٹے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تمہارے دل میں خدا کے بجائے بچھڑے کی محبت گھس گئی. کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ کن کو کہہ رہا ہے؟ بولو بولو، کن کو کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کو. کن کو؟ تورات میں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہہ رہا ہے؟ کس میں کہہ رہا ہے؟ کس کو سنا رہا ہے؟ یہودیوں کو؟ نہیں نہیں، کس کو سنا رہا ہے؟ تمہیں سنا رہا ہے، تمہیں سنا رہا ہے. کیوں سنا رہا ہے قرآن میں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم یہودیوں کے راستوں کو، عیسائیوں کے راستوں پر تم ایسے چلو گے، یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ تم ایسے مل جاؤ گے جیسے جوتی جوتی کے برابر ہو جاتی ہے. تم اور یہودی اور عیسائی ایسے ہی ہو جاؤ گے. ہو رہا ہے آج کے نہیں؟ بولو. تسی نہیں ہوندے پہ ایسی تو ہوئے پہ نا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو رہا. مسلمان ہو کر یہودی کی زبان بولتا ہے اور مسلمان ہو کر عیسائیت کی زبان بولتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم. اے مسلمان، تو نے ہر نماز میں یہ دعا کرنی ہے، اللہ مجھے یہودیوں جیسا نہ بنا کہ وہ تیری شریعت سے ہٹ گیا ہے. ہاں، ان کے دل سے اللہ نکل گیا، اللہ نکل گیا. پھر ان کے دل میں کیا آیا؟ یہ ذرا سورۃ طٰہٰ سے پوچھتے ہیں ان کے دل میں کیا آیا. پھر جب انسان خدا سے ہٹتا ہے تو پھر ہر جگہ پر گرتا ہے. کیا کہا؟ جب یہ خدا سے ہٹتا ہے تو ہر جگہ پر گرتا ہے. اتنا گندا ہو جاتا ہے، مردے کی قبر پہ گرتا ہے. شرم اس کو پھر نہیں آتی ہے. مردے کی قبر پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے. کوئی داتا صاحب کی قبر پہ کھڑا ہے تو کوئی بلے شاہ کی قبر پہ کھڑا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. کمال ہو گئی. اور پھر جٹائی اور بے شرمی اور بے حیائی اور بغیرتی اور گندگی یہ ہے کہ اس کو دین محمد بھی کہتا ہے. کمال ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دین بھی کہتا ہے، اس کو دین بھی کہتا ہے. حد ہوگی تمہاری. اور یہاں تو محمد مصطفیٰ اپنی قبر کا کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنت کرے. کون کہہ رہا ہے؟ بول بول، کون کہہ رہا ہے؟ تیرے اور میرے امام. تیرے اور میرے، اور تیرے میرے کیا چیز ہے؟ نبیوں کے امام. ہاں، اور نبیوں کے امام اور قیامت کے دن جن کے ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا ہے وہ فرما رہے ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں. یہودیوں کو نہیں کہہ رہے اور عیسائیوں کو نہیں کہہ رہے، اپنی امت کو فرما رہے ہیں.
اپنی امت کو فرما رہے ہیں. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصلحائهم مساجدا. اللہ یہودیوں پر لعنت کرے, اللہ عیسائیوں پر لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائهم وصلحائهم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. نبیوں اور قبروں کو تو کی کتی پھر رہے ہیں؟ ہاں, تیرا کیا خیال ہے؟ تو خدا کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ تیرے لینے کی بات اور, لینے کے بٹے اور, دینے کے اور, تو خدا کو بھی ایسے سمجھتا ہے. تیرے ساتھ کچھ اور تو ان کے ساتھ کچھ اور. اللہ کا نہ معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہے, نہ عیسائیوں کے ساتھ ہے, نہ تیرے ساتھ ہے. اللہ کا معاملہ اپنی کتابوں, نبیوں, شریعت کے ساتھ ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہودیوں پر لعنت کرے. یہودیوں پر, عیسائیوں پر. کیوں؟ وہ روٹی نہیں کھاتے سن, حلوے نہیں کھاتے سن. ہاں, اتخذوا قبور انبیائهم وصلحائهم مساجدا, وہ نبیوں کی ولیوں کی قبروں کو کیا بناتے تھے؟ اور سن, کہہ دوں؟ بول اکھاں, غصہ تو نہیں ہو رہا؟ کر, رج کے غصہ کر. ہو سکے تو اگلی باری کلاشنکوف چک لیا. سن, اللہ اکبر. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں تھے. کالی چادر آپ نے اپنے اوپر لی تھی. حضرت عائشہ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا, حضرت ام سلمہ نے قصہ سنایا, ہم حبشہ میں گئے تھے, عیسائیوں کا گرجا دیکھا تھا, وہاں یہ تھا. قصہ سنا رہی تھی تاکہ پیارے نبی کا دل بیماری میں بہل جائے. سید کونین نے اپنے چہرے انور سے کالی چادر کو ہٹایا اور ہٹا کے فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارى اذا مات فیہم عبد صالح او قال نبی. آپ نے فرمایا اللہ ان یہودیوں عیسائیوں پر لعنت فرمائے, جب ان میں کوئی ولی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے ساتھ ایسا کرتے تھے, ان کی مورتیاں اور تصویریں بنا لیتے تھے, پھر ان کی تعظیمیں کرتے تھے. ہاں, تو سمجھتا یہ کوئی قصہ کہانی سنا رہا؟ نہیں, رواہ البخاری. یہ حدیث سنا رہا ہوں کس کی؟ بول کس کی؟ نہیں, بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں. بہرحال یہودی شریعت سے ہٹے. اللہ نے کہا تم نے دعا کرنی ہے غیر المغضوب علیہم, اللہ ہمیں ایسا نہ بنا, اللہ ہمیں ایسا نہ بنا. کیا بنے تھے وہ اللہ سے ہٹے. کس سے ہٹے؟ اللہ سے ہٹے. جب اللہ سے انسان ہٹتا ہے پھر ہر چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وہ بچھڑے کے ساتھ جڑ گئے, تم ولیوں کی قبروں کے ساتھ جڑ گئے. کیا کہا میں نے؟ وہ کسی کے ساتھ جڑے اور تم ولیوں کی قبروں کے ساتھ جڑے. نہ اس بچڑے نے یہودی کو تعلیم دی تھی یہ کہ تو یہ ایسا کر, نہ بلے شاہ داتا صاحب تعلیم دیتی ہے کہ تو ایسا کر. ہاں, کہو اللہ اکبر. اللہ کیسے سمجھاتا ہے, اللہ کیسے سمجھاتا ہے. خدا کرے تیرے دل سے یہ غلاظت شرک کا گو تیرے دل سے نکل جائے. ذرا سن قرآن. اللہ اکبر. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قرآن کہتا کیا ہے؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وہ کس کے پیچھے پڑے؟ بچڑے کے پیچھے پڑے اور انہوں نے کہا اے سب کچھ سنوار دے گا, یہ سب کچھ سنوار دے گا.
اللہ نے کہا نہیں، مختصر کرتا ہوں بات کو پھر آگے چلتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. یا کسی کے مقابلے میں کہا، ان کے بچھڑے کے مقابلے میں کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. ہاں تجھے قرآن سواد نہیں دیتا، تو نعرے مارنا جب تینوں کس سے کہانیاں سنائیاں نا، پھر سبحان اللہ، پھر دل بڑا خوش ہوتا ہے. اینا اج بابے دی گلاں کتنے بابے کچھ کر سکتے ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں. آج مولوی نے ٹھا پاتی تو ٹھا سن، پھر میری قرآن کہتا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله سبحان الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. ایتن واللہ ٹھا پائیے. ہاں یہودی بچھڑے کے پیچھے لگیں، توجہ کر میری بات، ڈنکے کی چوٹ سن، بغیر کسی خوف کے سن. یہودی بچھڑے کے پیچھے پڑے، انہوں نے اس کو کہا اس سے بنے گا، اور تم ولیوں کی قبروں کے پیچھے پڑو، یہاں سے بنے گا. اللہ کہتا ہے نہ نبیوں سے بنے گا، نہ ولیوں سے، نہ جنوں سے، نہ فرشتوں سے، کسی سے نہیں بنے گا. خدا کے سوا اس دھرتی پہ جو بھی بستا ہے، خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے سوا اس دھرتی پر زمینوں میں ہو یا اور جبریل سے لے کر زمین پہ چلنے والی چونٹی تک ساری کائنات جمع ہو جائے، تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی بنا. اگر ہے کسی مائی کے لال کے پاس قرآن کی آیت تو دس ہے نا کہ جبریل نے یہ مکھی کا پر بنایا ہے، لائے نا وہ، اگلی باری لے آئے لکھا کے آئے تو. جو تمہیں یہ کہتے ہیں بھابیاں والی آیتاں پڑھ دے، دیوبندی والی آیتاں پڑھ دے، تو اپنے والا قرآن لے آیا کوئی جیتے کوڑے کہتے. پر ایویں تے نہ کر جی میں شیعہ دے قرآن دے 40 بار، قرآن دے 40 بارے سن 30 رہ گئے تے 20 بکری کھا گئی، ایویں تے نہ کرنا. تو بھی تو اسی قرآن کو مانتا ہے. ہاں اس قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں جو تو تعلیم ان جاہلوں کو دے رہا ہے، قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا، قرآن کا ہاتھ ہوگا. کوئی آیت لانا اس کے سوا؟ میں نے کیا کہا؟ آسمانوں سے لے کر ان فرشتوں سے لے کر جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، آج جن کی تعداد 4 ہے، قیامت کے دن 8 ہوگی. ان فرشتوں سے لے کر زمین پر رینگنے والی چونٹی تک کو خدا کہتا ہے لن يخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی بنانا تھا بات دی گل ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چلو کلے کلے نہیں بنا سکتے، سارے رل کے بنا لین. کلے کلے نہیں تو سارے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. اچھا مکھی اگر نہیں بنا سکتے تو ایک چھوٹا سا ہی کام کر دیں، اللہ کہتا ہے ایک چھوٹا سا کر دیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کی پلیٹ سے تو یہ حلوے دا ذرہ چک کے لے جائے. بول بول، حلوے دا اور کھیر دا اور زردے دا، اس گند دا جو بزرگاں دی دین دی قبراں تے جا کے ونڈنا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کوئی ذرہ اس کو اٹھا کر لے جائے،
عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے لے کر زمین پہ بسنے والی ساری مخلوق مل کر لا یستنقذوہ من، اس مکھی کے منہ سے اس کو واپس لے نہیں سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ ہاں پھر تینوں شیطان پٹی پڑھاوے گا، آیت نہیں دسی سو، ایدا نمبر نہیں دسیا۔ ہاں نمبر بھی لے جا، آیت نمبر 73 سورہ حج، سورہ حج آیت نمبر ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب۔ یہ مانگنے والا بھی کمزور، یہ مانگنے والا اللہ کے علاوہ ساری کائنات سے مانگنے والا بھی، چاہے جنوں سے مانگے، فرشتوں سے مانگے، ولیوں سے مانگے، مردوں سے مانگے، جنوں سے مانگے، نبیوں سے مانگے، امام الانبیاء سے مانگے، ضعف الطالب، یہ اللہ کے ماں سوا سے مانگنے والا بھی کمزور، بل مطلوب، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کیونکہ یہ جن سے مانگ رہے ہو یہ ساری رات مجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تجھے تعلیم کہاں دے دی ہے مجھ سے مانگ لے؟ ضعف الطالب والمطلوب، تو ادھر جاتا کیوں ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا کیوں ہے؟ میں نے کیا کہا؟ جب دل سے اللہ نکل جاتا ہے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ جب دل سے، تو قرآن سن لے، اصل میں تیرے دل سے اللہ نکل گیا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جب تک تیرے دل میں اللہ ہے تو کسی اور کی طرف جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، بول بول کہاں تھے؟ اونچی بول، کہاں تھے؟ آگ میں تھے۔ ہوا بارش کے فرشتے نے کہا مولا تیرا دوست ہے، تیرا اگر مجھے اجازت دو اس کی مدد کروں۔ اللہ نے فرمایا جا، چلا جا، اگر میرا دوست تجھ سے مدد لیتا ہے تو کر دے۔ ہاں فرشتہ آیا، اے ابراہیم اگر اجازت دو تو بارش برسا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، تیری مدد کی لوڑ نہیں، اما الیک فلا، تیری مدد دی، اونچی بول، تیری، ہاں گویا یوں کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ علامہ اقبال تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل ہاں، جو روٹی جو رزق بزرگان دین کی قبروں پر مانگ کر شیطان تجھے پہنچا رہا ہے، یاد رکھو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں، بزرگان دین کی قبروں سے مانگتے ہو، ولیوں کی قبروں سے مانگتے ہو، تمہارا کاروبار چل گیا، روٹی مل گئی، شفا مل گئی، مقدمے میں قبروں سے جانے سے تو جیت گیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یہ ولی تو مر گئے، ان کو تو اپنی زندہ ہونے کی خبر نہیں کہ کب اٹھنا ہے، اموات الغیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنا پتہ نہیں، تیرا کام شیطان نے چلوا دیا ہے تاکہ تو خدا کو بھول کر اس راستے پہ لگ جائے۔ تیرا کام کس نے چلا دیا ہے؟ اونچی بول، کس نے؟ اس ولی نے نہیں چلایا، اس کو تو موت آ گئی ہے۔ اس ولی نے نہیں چلایا، اس کو تو کیا آ گئی ہے؟ سورہ فرقان کی آیت لے جا، ہاں، اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ساری کائنات کو اللہ جمع کرے گا، اللہ کے سوا جن بزرگان دین سے مدد مانگتے تھے ان کو بھی اللہ جمع کرے گا، ان سے کہے گا فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، میرے بندوں کو تم نے کہا تھا ہم سے آ کر مانگ لیا کرو۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ، یہ سبحان اللہ مسلمان آدھا ہے کہ کافر آدھا ہے؟ اونچی بولیں، سبحان اللہ کون کہتا ہے؟ شیطان نے بھی کبھی سبحان اللہ کہا ہے؟ اور بتا میں نے سبحان اللہ، سبحانک، یہ کون کہیں گے؟ نبی کہیں گے۔ یہی سوال حضرت عیسیٰ سے ہوگا، تم نے کہا تھا عیسائیوں کو ہمیں بنا لو،
وہ کہیں گے قال سبحانک. یا سورہ انعام دیکھ لے، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، سورہ انعام کا آخری رکوع دیکھ لے. یہاں ولی کہیں گے قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو، ہم نے یہ گند نہیں سکھایا ان کو، یہ خود ہی ایسے تھے، ہم سے آ کے مانگتے تھے، ہم سے آ کر مانگتے تھے، دیتا تو تھا، مانگتے ہم سے دے دیتا تو تھا. کارستانی شیطانوں کی تھی، پھر یہ تجھے بھول کر حتی نسوا الذکر، تیری وحدانیت کو بھول گئے، ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے. یہ دراصل ہمارے پیچھے نہیں پڑے تھے. قالوا، سورہ فاطر میں چل، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، یہ بل کانوا یعبدون الجن، مولا یہ ہماری نہیں کرتے تھے، اصل میں شیطان کی کر رہے تھے. ہاں، اور تیرے دماغ سے کوئی گل آئی؟ بول بول. جب لوگوں کو یہ سکھاتے ہو نا، این ہدایت این تے این، جب ان کو گالیاں سکھاتے ہو، ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دو قرآن پاک جو ویلا مت ہووے بھی، وہ قرآن کی آیت بتا رہا ہے، کسی گرنتھ کی نہیں بتا رہا، اس کی بتا رہا ہوں. ہاں، یہ سورہ فرقان کی پارہ نمبر 18 کی آخری یہ 2 آیتیں دیکھ لے، پارہ نمبر 18 کی آخری 2 آیتیں. اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر. یہودی پڑے بچھڑے کے پیچھے، اللہ نے کہا نہ بچھڑا کر سکتا ہے نہ کوئی اور. تو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو گیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تیرے دل میں اللہ کی عظمت نہیں رہی، تیرے دل میں اللہ کی، وما قدر اللہ حق قدری، تو نے لا الہ الا اللہ کو پہچانا نہیں، تو نے اس کو نہیں پہچانا. ان اللہ لقوی عزیز، غور کر غور، ان اللہ لقوی عزیز. عرش کے فرشتوں سے لے کر، کیا کہا میں نے؟ عرش کے فرشتوں سے لے کر زمین پر رینگنے والی چونٹی تک ساری کائنات کمزور ہے. ساری کائنات، یا ایھا الناس انتم الفقراء، نبی ولی جن فرشتے سب خدا کے فقیر ہیں، سب خدا کے فقیر ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس فقر کا اعتراف کیا. محمد مصطفیٰ نے کہا الفقر فقری، فقر تو فقیری تو میرا فقر ہے. اس سے آگے یہ کہا کہوں، تیرے دل میں خدا نہ رہا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اما الیک فلا، تیری مدد دی لوڑ نہیں، وہ خود کر لے گا. ہوا کے فرشتوں نے کہا ابراہیم ہوا، انہوں نے کہا نہیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا آج پتہ لگا اس کو میں نے دوست کیوں بنایا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آج پتہ لگا ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے. اور تھوڑا سا پیچھے چل، غور کر غور، تھوڑا سا پیچھے چل، حضرت یونس پیغمبر ہیں. کیا ہے؟ یونس پیغمبر ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں. سارے نبیوں کو جانتے تھے، پہلے نبیوں کو بھی جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے. پھر کہا لا الہ الا انت، تیرے سوا یہاں کوئی پہنچ سکتا، لا الہ الا انت، تیرے سوا یہاں کوئی پہنچ سکتا نہیں. ہاں، ایک اور سنا دوں؟ ہاں، سنا دیں؟ سنا دوں؟ ولولا نفع، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. کیا کہہ دیا قرآن نے؟ اذ ہما فی الغار، ایک غار میں ایک نبی تھا، ایک ولی تھا. بول بول، غار میں کون تھا؟ اچھی بول اچھی. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ایک غار میں کون ہے؟ نہ صرف یہ کہ نبی، بلکہ نبیوں کا امام، نبیوں کا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ابو بکر جیسا مسلمان ہیں.
اللہ کہتا ہے وہاں کوئی نہ پہنچا سوائے میرے. ابو بکر نے ایک دفعہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد. ہے کسی کے پاس آیت؟ چیلنج نہیں کرتا میں کسی کو، مجھے چیلنجوں کی عادت نہیں. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، تمہیں نہیں کچھ کہتا، میں قرآن سناتا ہوں. مرضی ہے، پسند ہے تو قبول کر، نہیں تو گند تو کھائی پھرتا ہے تو کھاتی رکھ. میں تجھے قرآن سناتا ہوں. ہاں ایک دفعہ کہا ہو ابو بکر نے یا رسول اللہ بچایا جی، ہیں تو یہ رہا قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 40. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه. ابو بکر تھوڑا سا گھبرائے. محمد مصطفیٰ نے نہ کہا میں تیرے نال ہاں نا، میں تیرے نال ہاں. میں صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کہا بدر میں تمہارے ساتھ ہوں نا، احد میں کہا میں تمہارے ساتھ ہوں نا، اور خندق میں کہا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تبوک میں کہا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں نا. پر قرآن دیا ہے جب کہا محمد مصطفیٰ نے کیا کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. یہودیت اس صراط مستقیم سے ہٹی. اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم. اے امت محمد مصطفیٰ ہر وقت یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں اس راستے سے بچا جس پر یہودی چلے، اس سے ہمیں بچا. اس راستے پر چلا جو تیری کتابوں کا راستہ ہے، تیرے نبیوں کا، تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے، اس راستے پر چلا. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.